بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ریڈ لائن میں اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ سے سلام پہنچے۔ احباب، بڑے دنوں بعد آپ سے رابطہ ہوا، کیونکہ اس دوران میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی، اور اس غم میں آپ تمام لوگوں کی شرکت پہ ممنون ہوں۔ جو لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، ان کے لیے دعائیں کی، جنہوں نے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، SMS، فون اور میرے گھر آ کر تعزیت کی، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور اپنے رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف میرے والد صاحب، میری والدہ صاحبہ اور تمام جو مسلمان مومنین مومنات اس دنیا سے گئے ان سب کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے یہ پروگرام اس لیے طے کیا کہ آج جو ملک بھر میں جو ویڈیو ریکارڈنگز جو جاری ہو رہی ہیں اور ویڈیوز ریلیز کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ صورتحال ایسی ہے کہ 2 دن قبل سابق وفاقی وزیر اور کسی دور میں MQM کے رہنما اور موجودہ PTI کے ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو تیسری اہلیہ ہیں، انہوں نے کچھ ایسی نازیبا اور اخلاق باختہ ویڈیوز جاری کی ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے انحطاط کا، اخلاقی انحطاط کا جو ہے وہ واضح طور پہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جاری ہونے کا سلسلہ پاکستان میں گزشتہ چند مہینوں سے شدت اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں محترم جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، ایک ویڈیو ان کی بھی ریلیز ہو گئی تھی جس میں ایک بڑا مشہور ان کا ایک قول ہوا تھا کہ پاؤں سے سب تک چوم لوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ ویڈیو بھی ریلیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد جج ارشد ملک صاحب کی مرحوم ایک ویڈیو ریلیز ہوئی جس میں وہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھ پہ دباؤ تھا اور میں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سزائیں دی، اور پھر بعد میں یہ منظر عام پہ آیا کہ ملتان میں ان کی کچھ اخلاق باختہ جب وہ بطور وکیل عدالتوں میں پیش ہوا کرتے تھے تو اس وقت کی کوئی ان کی ویڈیو جو ہے کسی کے پاس موجود تھی۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، ہم اس طرح کی بلیک میلنگ تک پہنچ گئے ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو برملا یہ بات کہنی پڑی کہ آنے والے دنوں میں عید کے بعد ان کی کردار کشی کی باضابطہ مہم شروع کی جائے گی اور کچھ ویڈیو ریلیز کی جائیں گی، اور اس بات کی تائید اور توثیق سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی کی۔ اور اس میں بھی بڑا ایک عجیب سا پہلو ہے کہ عمران خان صاحب جہاں لاکھوں اور 1.25 کروڑ لوگوں کے قائد ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا 2018 میں، وہیں 1.25 کروڑ لوگ ان کے مخالف بھی ہیں جنہوں نے ان کی مخالف جماعتوں کو ووٹ دیا تھا۔ بہرحال یہ تو سیاست ہے، اس میں کوئی کسی کا حمایتی ہوتا ہے کسی کا مخالف ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو دوسری اہلیہ تھی ریحام خان صاحبہ، انہوں نے تو ایک کتاب تک لکھ دی عمران خان کے اوپر، اور جس میں ان کے ان تمام رازوں کو تش تش بام کر دیا جو بطور میاں بیوی اسلام میں بھی اور اخلاقاً بھی اور قانوناً بھی ہمیں منع کیا گیا کہ ایسی گفتگو کسی سے کی جائے، لیکن وہ ریحام خان صاحبہ نے وہ کتاب بھی لکھ دی اور پھر وہ زبان زد عام ہو گئی۔ پھر ان کا ایک بہت بڑا مشہور موقف ہے کہ میرے پاس ایک بلیک بیری ہے، اور وہ بلیک بیری جو ہے وہ میں نے بڑا محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور جس میں کچھ ویڈیوز ہیں۔ تو یہ بلیک میلنگز کے مختلف طریقے ہیں جو ہر دور میں اپنائے جاتے ہیں اور مافیاز اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جو حالیہ ویڈیو جاری ہوئی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی، میں اس پہ بہت حیران ہوں
کہ وہ لڑکی جو ان کی اہلیہ تھیں، بلکہ ہیں ابھی بھی، کیونکہ خلا کا صرف کیس ہوا ہے، ابھی خلا نہیں ہوئی ہے، انہوں نے وہ ویڈیوز جاری کر دی ہیں جو بطور بیوی ان پر پابندی تھی کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی گفتگو نہیں کریں، لیکن انہوں نے وہ تمام ریڈ لائن کراس کر دی۔ اور ان کا یہ موقف کہنا کہ میں کم عمر تھی، 18 سال بھی نہیں تھی، 15 سال کی تھی، تو میں اس بات پہ بھی بہت حیران ہوں کہ اگر وہ اتنی کم عمر تھی تو انہوں نے یہ سارے ویڈیوز کا کیسے سارا جال بچھا لیا، اور یہ کیسے ویڈیو بن گئی، اس میں اتنی اچھی ریکارڈنگز بھی ہیں، اس کی جو ریزولوشن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے ویڈیو کی۔ اور میں چونکہ آج میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کی، کچھ زرتاج گل صاحبہ کی، اور کس مختلف لوگوں کی، مجھے کسی جگہ بیٹھا تھا، میں نے وہاں پہ ویڈیوز دیکھی، اور میں نے استغفار کی، اپنے رب سے پناہ مانگی کہ اللہ اے رب العزت ہم کس طرف چلے گئے ہیں، ہمیں جن چیزوں میں پردہ کرنا چاہیے ہم ان چیزوں کو تشت بام کر رہے ہیں، اور اپنی عزتوں کو کیسے نیلام کر رہے ہیں۔ ہم یہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، یہ جو ایک تقدس اور عزت کے رشتے ہیں، یہ کیسے سر عام بازار میں نیلام ہو رہی ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ زرتاج گل صاحبہ سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا میرا، ان کی سیاسی بصیرت پہ میں اور آپ رائے زنی کر سکتے ہیں، ان کے تمام فیصلوں پر ہم رائے زنی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی ذاتیات پر، ان کی ذاتی زندگی پر حملہ نہیں کر سکتے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب محترم چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اور میں ان دنوں بطور جرنلسٹ اس مقدمے کی جو ہے وہ کوریج کیا کرتا تھا، رپورٹنگ کیا کرتا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ جسٹس رمدے صاحب تھے، اور اچانک کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ فوٹوز جو ہیں وہ محترم اس وقت کے اٹارنی جنرل ملک عبدالقیوم صاحب نے جو ہے وہ عدالت میں پیش کی، 700 صفحات کی کچھ انہوں نے ڈاکومنٹیشن پیش کی، جس کے اندر انتہائی نازیبا کچھ فوٹوز تھیں سابقہ MNA کی، اور محترم افتخار محمد چودھری صاحب کی، اور کچھ ان کے چیمبر کے حوالے سے تھیں، جس پر شدید سپریم کورٹ نے اعتراض کیا، اور اس پر ایڈوکیٹ جو تھے آن ریکارڈ ان کو جرمانہ بھی کیا گیا، اور ان تمام چیزوں کو ڈسٹرائے کرنے کا کہا گیا، اور پھر سپریم کورٹ کے آرڈر پہ اس بینچ کی آرڈر پہ جو ہے سپریم کورٹ کو بگنگ کی گیا، اور اس کے اندر تمام جو آلات ڈیوائسز تھے بگنگ کے ان کو جو ہے وہ نکالا گیا، اور کئی لوگوں کے ٹیلی فون سے اور کئی ججز کے چیمبرز میں سے وہ اس طرح کے آلات جو ہیں وہ برآمد ہوئے۔ ہم ماضی میں یہ دیکھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، لیکن یہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، خدا را وہ اس قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام صاحب علم لوگوں کو، دانشوروں کو، وکلا کو، انسانی حقوق کے علمبرداروں کو، ریاست کو، اور اس کے اندر FIA سائبر کرائم ونگ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دانیہ ملک ڈانور، جو کہ اپنے آپ کو ماضی میں دانیہ شاہ کہتی رہی ہے، یہ بھی اس نے بڑا ظلم کیا کہ ایک ایسی قوم سے اپنے آپ کو اس نے وابستہ کیا جو انتہائی معتبر قوم ہے، مقدس ہے، مذہبی حوالے سے جس کا ایک بڑا احترام ہے، تقدس ہے، لیکن آج وہ ملک ہو گئی، اور اس نے جو ہے یہ ایسی حرکت کی جو کہ قانون شہادت میں بھی، جس کو حالانکہ قانون شہادت کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی ایسی جو گفتگو ہے یا کوئی بھی ایسے معاملات ہیں جو میاں بیوی کے زمرے میں اور ان کے پردگی کے زمرے میں آتے ہیں، کوئی عدالت، کوئی شخص، کوئی قانون ان کو پابند نہیں کر سکتا کہ وہ ان سے پوچھ سکے۔ تو دانیہ شاہ نے اپنے کمرے کی یہ ویڈیوز جاری کر کے اس قانون کی بھی توہین کی ہے، اس قانون کا بھی مذاق اڑایا ہے، ریاست کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ یقیناً وہ ایک معصوم لڑکی ہوگی، یقیناً عامر لیاقت نے اس پر ظلم کیا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ ویڈیو جاری کرنی چاہیے تھی، اور ریاست کے کسی بھی ادارے کو کسی کی بھی ویڈیوز جاری نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سائبر کرائم ونگ کو وی لاگرز پہ، وی بلاگرز پہ، یا یہ ایکٹیوسٹ پہ کسی قسم کی قدغن لگانے کی بجائے، الیکٹرانک کرائم پریونشن ایکٹ کی بجائے وہ ان لوگوں کو پکڑے جو ملک میں بے اخلاقی، بد اخلاقی اور بے حیائی کی جو سبب بن رہے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ دانیہ شاہ پر بھی ایک مقدمہ ریاست کی طرف سے ہونا چاہیے کہ اس نے یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ شیئر کی. اگر عامر لیاقت نے کوئی شیئر کی ہیں اس طرح کی تو ان کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. قطعی ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے جج ارشد ملک صاحب کے معاملے میں ہوا، اللہ اب ان کی مغفرت کرے، وفات پا گئے. لیکن اگر ہم اس وقت ریاست یہ تعین کر لیتی، تمام ادارے تعین کر لیتے، تمام اہل علم اور دانشور اس بات کا تعین کر لیتے کہ ایک جج نے اتنا بڑا اعتراف کیا ہے، اس کے تمام مضمرات کا جائزہ لے کے اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، تو شاید آج کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو بلیک میل کرتا یا کسی کے حوالے سے ایسی گفتگو ہوتی. میں آج چونکہ بہت دل برداشتہ ہوا، میں نے جب کچھ ایسی چیزیں دیکھی جس کے بعد میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں ایسی جو ہے گفتگو نہ کروں. میں نے مناسب سمجھا کہ بطور وکیل میں لوگوں کو بھی اس بات پہ راغب کرنے کی کوشش کروں کہ خدا را اپنے گھر میں مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں ان کے تقدس کا احترام کریں، اور دوسروں کی بھی مائیں بہنیں بیٹیوں کو جو ہیں بیویاں ان کے تقدس ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور کسی پر ایسا کیچڑ یا گند نہ اچھالیں جو کل کو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو کسی چیز کو بھی دیکھنے کی بجائے آزادی رائے جو ہے اس کا تقدس پامال کرنے کی بجائے اس طرح کے ایونٹس کو اس کو دیکھنا چاہیے، اس طرح کے معاملات پہ اس کو توجہ دینی چاہیے. اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں سوشل میڈیاز پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، کسی بھی فورم پہ آتی ہیں، ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کی روک تھام کرے، سدباب کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے فوجداری قوانین کی بجائے ان پر قید و بند کی سزاؤں کی بجائے ان پر مالی جرمانے کیے جائیں، ان کو سزائیں جرمانوں کی دی جائیں، تاکہ لوگ جب اس جرمانے کی سزا میں قید ہوں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ کہیں ان کی بیوی کا زیور بکنے لگ گیا ہے، جب وہ کہیں دیکھیں گے کہ ان کا مکان بکنے لگ گیا ہے، جب وہ کہیں دیکھیں گے کہ ان کی بیٹی کا لیے بنایا گیا جہیز ان کو اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے بیچنا پڑ رہا ہے، تو یقیناً وہ آئندہ وہ اجتناب کریں گے. اور اس طرح کی سزاؤں کی پھر تشہیر بھی ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے عبرت پکڑیں، باقی لوگ بھی اس بات کا احساس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے تمام ذمہ داران کو، جس میں ہماری پارلیمنٹ ہے، ہماری عدلیہ ہے، ہمارے دانشور ہیں، شاعر ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے صحافی ہیں، وکلاء ہیں، یہ تمام لوگ کم سے کم ایک ضابطۂ اخلاق مرتب کرنے کی کوشش کریں جو سوشل میڈیا کے لیے ہو، تاکہ ہم زندگی میں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہ سکیں اور ہم سب کے گھر جو ہے ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں.